ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم خوابوں کے اسرار و رموز سے پردے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احمد خان صاحب، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس خواب کا ذکر کیا کہ شوہر کے بستر پہ سانپ نظر آتا تھا، جی، ہم جب اسپریچولیزم میں انٹرپریٹیشن کرتے ہیں خوابوں کی، تو سانپ کو بچھو کو دونوں کو دشمن کے ہی روپ میں ظاہر کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی خفیہ دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بہت سارے خواب ایسے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، اور جب ہم انہیں بتاتے ہیں تو کافی حد تک جو ہے ان کی بعد میں خبر آتی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے جیسا ان کو بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے آپ بھی فرما رہے تھے، لاشعور سے ہی خواب جنم پاتا ہے۔ اچھا، وہاں کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات خواب کی، دیکھنے والے کی اپنی ذات سے، اپنے اندر سے وہ خواب جنم پاتا ہے اس کے لاشعور سے۔ مثلا اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے، اس میں مایوسی بھی ہو سکتی ہے، اس میں حسرت بھی ہو سکتی ہے، اس میں انتقام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اچھا خواب آیا ہے، بچپن کی ناآسودگی جو فرائیڈ نے بنیادی طور پہ کہا ہے کہ بچپن میں کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوئی، وہ جمع ہو گئی اور اب وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو رہی۔ ایون وہ سوتے سوتے بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر وہ فرض کیجئے اطمینان کی، سکون کی نیند سو رہا ہے، خود کو خدا کے سپرد کر کے سو رہا ہے، تو میرے خیال میں اسے کوئی برا خواب نہیں آئے گا۔ اچھا، میں یہاں پہ وضو کر کے سونے کا ذکر ہے دین اسلام میں، اور یہی بات جو احمد خان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں تک بات ہوئی نا، فرائڈ کی بات ہوئی، جو ماہر نفسیات یا جدید سائنس جو بات کر رہی ہے، اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ خواب بنیادی طور پر 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، ایک وہ ہیں جو انسان کے یعنی اپنے وسواس اور اس کے اپنے خدشات جو لاشعور کی کیفیات ہو گئی وہ ہیں، تیسرے وہ ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، جنہیں ہم برے خواب بھی کہتے ہیں، پریشان کن خواب کہتے ہیں۔ جہاں تک وضو کی آپ نے بات کی، جیسا کہ پہلے بھی شاید بات ہو رہی تھی کہ انسان وہی خواب دیکھتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی کہ بہت سے یعنی جس وقت انسان سو رہا ہوتا ہے، اس کی باڈی کی جو موٹر ہے وہ سائلنٹ ہوتی ہے، آرام کی حالت میں ہوتی ہے، لیکن اس کا دماغ اس وقت بہت تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی فرمایا تھا انٹروڈکشن دیتے ہوئے کہ بہت سے سائنسدانوں نے، بہت سے اسکالرز نے، بہت سے مفکرین نے نئے نئے خیالات کو جنم دیا اپنے خوابوں کے ذریعے سے۔ تو اب یقینی طور پر بہت سے ایسے بھی، ابو علی سینا کی مثال لے لیجئے، ابن رشد کی مثال لے لیجئے، ہمارے سامنے ہیں کہ جنہیں اپنے مسائل کا حل خوابوں میں ملا ہے، آئیڈیات خوابوں میں ملے ہیں۔ تو وہ اسی لیے کہ جو سوچ رہے تھے وہ انہیں خواب میں دماغ نے زیادہ کام کیا اور اس کا نتیجہ آیا سامنے۔ تو اب اگر آپ کے خیالات اچھے ہیں، آپ کے خواب اچھے ہوں گے۔ ایک بچہ عموماً ان چیزوں کے خواب دیکھتا ہے جن کا تعلق کھیل کی دنیا سے ہوتا ہے، یا مختلف چیزوں اور ٹافیز کی دنیا سے ہوتا ہے، یا جانور دیکھتا ہے، یا وہ چھوٹے چھوٹے کھلونے وغیرہ دیکھتا ہے، یا چھوٹے پپٹ دیکھتا ہے۔ ایک بادشاہ ہمیشہ بادشاہوں کے خواب دیکھتا ہے۔ ایک غریب، ایک کسان ہے یا لکڑہارا ہے بیچارہ، وہ اپنی اچھی فصل کے یا تھوڑی سی مزید یعنی متوسط طبقے میں آنے کے خواب دیکھتا ہے۔ تو یہ وہ ہے، جیسے آپ کے خیالات ہوں گے، جیسے آپ کی سوچ ہوگی، ویسے ہی آپ کے خواب ہوں گے۔ اور جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ خواب دیکھنا چاہیے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو خواب دیکھتا ہے وہی تعبیر بھی ڈھونڈتا ہے، جو خواب نہیں دیکھتا اسے تعبیر کی بھی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تو ہم نے اصل میں خواب دیکھنا چھوڑ دیے ہیں، یا خواب دیکھ کر ہم بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رکھتے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ رات کو باوضو ہو کے سو، یہاں تک کہ اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو تیمم ہی کر لیے جائے۔ یہ اپنے ان احساسات اور خیالات کو پاکیزگی دینے کا عمل ہے کہ جب آپ کے خیالات پاکیزہ ہوں گے تو آپ کی جو ڈریمز ہیں، آپ کے جو خواب ہیں، سپنے ہیں، وہ بھی آپ کو پاکیزہ آئیں گے۔ اچھا، تو پھر ڈاکٹر وجاہت اس بات کو اس پیراڈائم میں، ایک تو فرائڈ ایک جو بات کر رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جتنے لوگ جب کسی ایک موضوع پر صدیوں سے لگے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ سملیرٹی ضرور ہے، ہمیں ڈھونڈنی ہے وہ، اور اس پورے شو کا آبجیکٹو بھی یہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ حدیث پاک ہے تو اس میں تو یہ وہ واحد چیز ہے حدیث اور قرآن کے، پھر جس میں یا ریورنڈ صاحب جو ہمیں بتائیں گے بائبل کے حوالے سے کہ جو دین ادیان جو بتا رہے ہیں اس میں تو پھر شک کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں وہ سرا ضرور تلاش کرنا ہے۔ ہم تلاش کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ باوضو ہو کے سو۔ اچھا، باوضو آدمی جو سویا ہے، ڈاکٹر صاحب جو فرائڈ کی تھیوری دے رہے تھے کہ جی بچپن میں جو سپریسڈ اس کی خواہشات ہیں وہ خواب میں ظاہر ہوتی ہیں، تو وضو سے کس طرح وہ ظاہر نہیں ہوں گی؟ کوئی اس کا اینگل نکلتا ہے اس بات سے؟ دیکھیے،
جتنی بھی ریسرچز ہے بڑا سبجیکٹو سا ایک اینگل ہے اس میں یہ کہ جب ہم وضو کرتے ہیں وضو کرنے سے ہماری تھرو آؤٹ باڈی کے اندر ایک چینج تو آتا ہے جی ٹھیک ہے نا, ہماری ویسلس ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں, برین جو بلڈ سپلائی ہے وہ کافی چینج ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپرچل سینٹر بھی ہمارے اندر ہے جو ہمارے کہیں برین میں ہے. جب ہم باوضو سوتے ہیں تو ہم اپنے اسپرچل سینٹر کو تھوڑا سا اسٹیمولیٹ کر لیتے ہیں جس کی طرف سے ہمارا جتنا بھی پرسیپشن ہے وہ کسی حد تک پازیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے. تو کافی ہاں بالکل. اچھا, اسپرچول سینٹرز کو ڈیفائن کرتی ہے ڈاکٹر صاحب نفسیات کسی حوالے سے؟ جی ہاں, نفسیات اٹ سیلف ڈیفائن نہیں کرتی. سائیکالوجی کی ایک جو پیرا سائیکالوجی ایک فیلڈ ہے, سوڈو سائنس ہے, وہ اس کو ڈیفائن کرتی ہے اور اس کو پری کوگنیشن کہتے ہیں. جس طرح بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابراہم لنکن نے اپنا تابوت جو ہے وہ جو ہال میں رکھا ہوا دیکھا تھا, تو خواب میں دیکھا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. جی تو یہ پری کوگنیشن جو ہے, یہ فینومینن جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اسپریچولیٹی میں میڈیٹیشن کے حوالے سے ہوتا ہے, یا وہ مخفی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں تھرو ایکسرسائزز اور عبادات کے ذریعے. یہاں پر جو ہے بھی وہی صورت ہے کہ میڈیٹیشن اور دوسرے فینومینن سے ان صلاحیتوں اچھا, کو. کرسچینٹی میں ریورنڈ صاحب کیا ہے؟ یعنی یہاں تو وضو آ گیا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے, ظاہر ہے طہارت تو ہر ریلیجن میں اپنے اپنے انداز میں موجود ہے, تو کرسچینٹی میں یہ خوابوں کے حوالے سے اور طہارت کے حوالے سے کوئی ریلیشن ہمیں ملتی ہے؟ جی, سب سے جو سمپلسٹ فارم ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو یوزول پریکٹس کی جاتی ہے کہ آپ صبح اٹھ کر دعا کریں, اوکے, تلاوت کریں, دعا کریں, اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے ضرور آپ جو ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز دعا کر کے سوئیں. اور اس سے یہ ہے کہ ایک جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ اسپرچل سینٹر, وہ جو ہے وہ آپ کا اسٹیمولیٹ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ سیوز یو فرام لاٹ آف تھنگ. میرا خیال ہے جنرل آئیڈیا بھی یہ ہے, اور اسپرچولیٹی بھی اس کو کور کرتی ہے کہ اگر ان ساری باتوں کو ہم دیکھیں تو ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہمارے تحت الشعور میں چیزیں ہیں دوز آر ناٹ انڈر آور کنٹرول. دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ وضو کرنے سے, دعا کر کے سونے سے وی کین ایکچولی سم ہاؤ ٹیک کنٹرول آف دیٹ. تو میرا خیال ہے کہ اگر سائنسز اس کو کسی طریقے سے ڈیفائن کر رہی ہیں تو ریلیجن اس کو پہلے ہی بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, مسیح خداوند کے اناجیلی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر انہوں نے کہا کہ جی تم سے پہلے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ جو زنا کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے بری نگاہ سے عورت کی طرف دیکھ بھی لیا تو اس نے زنا کر لیا. اٹ مینس کہ اگر آپ کا فیل جو ہے اٹ اسٹارٹس سم ویئر ان سائڈ یور مائنڈ, تو اف یو اسٹارٹ کنٹرولنگ دیٹ دین اٹ ول بی مچ مور افیکٹو. ٹھیک ہے, اور اس بات میں تو پھر لاشعور کا اشارہ مل رہا ہے, ایگزیکٹلی جو دیکھنے والی جو صرف بات ہوئی. ٹھیک ہے, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. اور ناظرین, موضوع ایسا ہے کہ اس کی جہتیں بے شمار ہیں, اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان تمام ڈائمنشنز کو مکس کر کے ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کی جائے. اور اہم نقطہ جس کو ہم سب یاد رکھتے ہیں ہمیشہ اور آپ کو بھی بتاتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک کانسیپٹ کو نہ ہم سبلائم کرنا چاہتے ہیں نہ انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں, تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش یہاں پہ کر رہے ہیں. پرہیپس شاید ہم جواب خوابوں کے حوالے سے کوئی نہ بھی دے سکیں تو کم از کم اچھے سوال ضرور اٹھ جائیں گے. ایک وقفہ ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے.